السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نیو ایئر منانا کیسا ہے. جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہر نیو ایئر جب آنے والا ہوتا ہے تو اس کی ایک دن پہلے رات میں لوگ نکلتے ہیں باہر اور ساحل سمندر پہ بھی جاتے ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں بائکوں پہ نکل جاتے ہیں، سلینسر نکال دیتے ہیں، مطلب فل جو ہے مشابہت کر رہے ہوتے ہیں عیسائیوں کی، یہودیوں کی مشابہت کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ نیو ایئر، کیونکہ کانسیپٹ ان کا کیلنڈر کانسیپٹ ان کا یہ انگریزوں کو ہی بنایا ہوا کیلنڈر کانسیپٹ ہوتا ہے جو نیو ایئر کے حساب سے. ہمارا اسلامی جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے ہمارا جو پہلا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ محرم سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو مطلب سیلیبریٹ کرنا، نیو ایئر سیلیبریشن کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا جائز ہے ناجائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا معاملات ہے، چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مدنی چینل کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. نیو ایئر کے نام پر دنیا بھر میں بے حیائی اور فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ، شراب نوشی، بدکاری، ناچ گانوں اور موٹر سائیکلوں سے سائلنسر نکال کر مختلف انداز سے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جاتا ہے. الامان والافیس، افسوس کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ انگریزی سال کو اس طرح مناتے ہیں لوگ. چلو ٹھیک ہے، ہیپی نیو ایئر اگر انگریزی سال کو بھی پہلی تاریخ کو 1 جنوری کو کہہ دیا، کوئی مذائقہ نہیں، گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جس طرح منایا جا رہا ہے آج کل، یہ سخت گناہوں کا ارتکاب ہے. اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اسلامی سال آتا ہے نا، نیا سال، ہمارا نیا سال محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو شروع ہوتا ہے. دراصل یہ ہیپی نیو ایئر اس کو کہا جائے، اور اس کی مبارکباد دینے کا رواج ڈالنا چاہیے بھی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی، یعنی کہ مبارکباد کافی یا کچھ اس طرح بھائی ضرور وہ مبارکباد کا تبادلہ کرتے ہیں، تو عام ہو جائے تو بھی اچھا ہے. اس طرح لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اسلامی سال شروع ہو گیا ہے. اور اگر اس کو بھی ہیپی نیو ایئر کہا 1 جنوری کو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. مدنی چینل جو ہے یہ ہیپی نیو ایئر بڑی شان و شوکت سے مناتا ہے. خوب مدنی پھول لٹاتے ہیں ہم لوگ، سنتوں کے، علم دین کے مدنی گلدستے پیش کرتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے جب 12ویں شریف کی نسبت سے 12 بجتے ہیں نا تو ہم لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں. تو جہاں لوگ شیطان کو ناچ رنگ کی محفلیں جما کر خوش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم الحمدللہ محفل نعت سجا کر گویا صلاۃ و سلام پڑھ کر شیطان کے کلیجے پر آتشی تیر برساتے ہیں. تو اے عاشقان رسول، اے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہوں، بس یہ نیت کر لیں کہ ہیپی نیو ایئر جس طرح گناہوں کے ساتھ لوگ مناتے ہیں، نہ اس طرح منانا ہے، نہ ان کو دیکھنا ہے، نہ گناہ بھرے چینلز دیکھنے جن پر یہ طوفان بدتمیزی ہو سکتا ہے کہیں دکھائے بھی جا رہے ہوں گے. اچھا یہ دوستو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے عمل جو ہے اگر نیو ایئر آپ منا رہے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ منا سکتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں منائیں. قرآن جیسے عبادت کر کے گزاریں، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح مناتے ہیں، لیکن اس طرح عیاشیاں کر کے نہ منائیں کہ جو ہے بے پردگی ہو رہی ہو، اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہو، تو اس طرح کے معاملات نہ ہوں. تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. مجھے یہ ابھی ہیپی نیو ایئر کے اعتبار سے میسیج آ رہے تھے نا، آج 2 جنوری 2016 ہے نا، تو کل 1 جنوری تھی، تو وہ جناب اتنے لمبے میسیج کہ یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے ہیپی نیو ایئر کہنا. خدا دا ناجی یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہے ہیپی نیو ایئر کہنا؟ یہ شمسی بھی جو مہینے یہ بھی اللہ کے ہیں، قمری بھی اللہ کے ہیں. 1 محرم بھی ہو وہ بھی ہیپی نیو ایئر ہے مسلمانوں کے لیے، چاہے 1 جنوری ہو ہیپی نیو ایئر ہے. اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں، برتھ ڈے منانا دنیاوی معاملہ ہے، اس کا کوئی دینی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. یہ بتائیں کہاں یہود و نصارہ لکھا کہ ہماری دینی ایکٹیویٹی ہے.
ہاں کرسمس میں والا معاملہ جو ہے وہ دینی ایکٹیویٹی ہے, اس کو نہیں ہم سپورٹ کرتے, لیکن یکم جنوری والا معاملہ ہے کوئی دینی ایکٹیویٹی تو نہیں. اور میسج آ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی پیروی, اور ان مولویوں نے اور اس قسم کے پرورٹڈ قسم کی حیضہ شدہ نیچر جو دیندار لوگ ہیں, انہوں نے جو میسج جس موبائل سے کیے ہوتے ہیں نا, وہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے, وہ نہیں ان کو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی. دیکھو, اور 10 باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا ہے. وہ گاڑیاں جس میں مولوی دندراتے پھر رہے ہیں, اور اس میں آپ کے چندوں کے پیسوں کا پیٹرول بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گاڑیاں جو ہیں یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہیں, فریج یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں, اس میں ان کو کوئی پیروی نظر نہیں آتی. ادھر پھر آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ جی یہ کوئی دینی مسئلہ تو نہیں ہے نا, یہ تو دیکھیں یہ دنیاوی معاملات ہے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی میرے, ہیپی نیو ایئر اگر کسی نے لکھ کے کر دیا, یہ کوئی دینی ایشو ہو جائے گا. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ان ساری چیزوں سے نہ بدعت ہوتی ہے. بدعت کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, وہ ہے من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس کے اندر کوئی چیز بگاڑ کے پیش کر دی, وہ ہے مردود. اسی لیے میں نے 5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بدعت کے اوپر, مسئلہ 75A اور 75B. تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بدعت کے فتوے لگا دینا اور یہ معاملات کر دینا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم انتظامی معاملات کرتے ہیں ان میں کوئی بدعت والا ایشو نہیں ہے, بلکہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا اس کے لیے ثواب ہے, اور باقی آنے والے لوگوں کا ثواب بھی اسے ملے گا, اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے برائی کا بھی وبال جاری کرنے والے پر, اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا, اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اچھا طریقہ, اچھی بدعت یا بری بدعت نہیں, اچھا طریقہ. مثلا یہ گھڑی جس نے بنائی ہے, یہ بہت اچھا طریقہ اس نے جاری کیا. اسی کی وجہ سے آج ہم نماز کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر تو گھڑی دیکھ کے تو نماز پڑھائی جاتی تھی. آج مولوی 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو سارے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, جی مولوی صاحب ٹائم پہ نہیں پہنچے. ان سے پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آتے تھے صحابہ نہیں جماعت کھڑی کرتے تھے. اب سنت کدھر گئی؟ اگر 7 بجے تو 7:10 پہ بھی اگر آتا ہے نماز پڑھانے والا کوئی ایشو نہیں, لیکن کہیں گے نہیں آپ تو ہم نے ٹائم فکس کر لی ہے, تو سنت ہے. یہ دین میں ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم نے جاری کیا ہے کہ ٹائم کو ہم نے فکس کر لیا ہے تاکہ انتظامی معاملات میں آسانی رہے, اور امت نے اس پہ اجماع کیا ہے, کسی نے اس کو بدعت قرار نہیں دیا. تو یہ اچھے طریقے, اس طریقے سے موبائل کے اوپر سافٹ ویئرز احادیث کے, قرآن پاک کی آیات کے, یہ اچھے طریقے ہیں اسلام کے اندر جاری ہوئے. یہ مصحف جو پرنٹ ہو رہے ہیں اسلام میں اچھے طریقے ہیں جو جاری ہوئے ہیں. یہ ویڈیو بن رہی ہے اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے جو جاری ہوا ہے. یہ طریقے ہیں, اس کے اندر کوئی اسلام سے فرق نہیں پڑا. مثلا میں یہ تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ نہیں کی کہ اگر کیمرہ میرے سامنے نہیں ہوگا تو میں یہ لیکچر بیان کرنا ہی حرام ہے, یہ پھر اسلام بن جائے گا. یہ اسلام میں آپ داخل کر لیں گے. یا جس مسجد میں محراب نہیں ہوگا, یا مسجد کا گنبد نہیں ہوگا, یا مسجد کا مینار نہیں ہوگا, اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. یا جس مسجد میں قالین نہیں ہوگا اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. جس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا, پھر یہ چیزیں دین کے اندر داخل ہوں گی. تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو دین میں جس نے چیزیں داخل کی, ویسے جس نے اسلام میں اچھے طریقے جاری کیے. اب یہ اگر بوئنگ 747 کسی مسلمان نے بنایا ہوتا تو سب کا جاریہ تھا. 1972 میں جموں جیٹ کی پہلی پرواز شروع ہوئی ہے حج کے لیے. اس سے پہلے 5 سے 6 لاکھ بندہ صرف حج کیا کرتا تھا. یہ ایئر ٹریفک کی برکت ہے جو آج 40-50 لاکھ بندہ حج کر رہا ہے. ادروائز تو لوگ پتہ رشتہ داروں سے گئے مل کے, آپ ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھیں 4 مہینے کا پیدل سفر ہوتا تھا, پتہ نہیں تھا کہ حج کے لیے آنا ہے کہ نہیں. اس وقت عرب کے لوگ بھی بڑے غریب تھے, جدے سے مکے پہنچتے ہی قافلے رک جاتے تھے, کتنے لوگ مر بھی جاتے تھے. تو لوگ جو ہے وہ ایک حج کے موقع پر چلتے تھے تو اگلے حج میں پہنچتے تھے, اور پھر اسے اگلے حج میں واپس آتے تھے پیدل جب جاتے تھے. یا ایون بحری جہاز سے بھی جاتے تھے تو 1 مہینے کا سفر تو لگ ہی جاتا تھا. جدے کی میں پرانی کتابیں پاکستان بننے سے پہلے آپ کتابیں اٹھائیں حج کی, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جدے سے مکے کا سفر 2 دن اور 1 رات کا ہے. 2 دن اور 1 رات. اور آج جناب تیز گاڑی کے اندر 50 سے 55 منٹ لگتے ہیں اگر کار ہو تو. ادھر 2 دن, اور یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا, ہم جہازوں میں کرتے ہیں. سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں. تو اسلام نے اتنی دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنا, بہت اچھا موقف پیش کیا, لیکن اس کا دوسرا بھی رخ ہے. جیسے آپ نے موقف تو پیش اچھا کیا, سب چیزیں درست تھیں اس کے اندر کہ جو ہے یہ اچھا طریقہ تھا, اور اسی طرح یہ جو نیو ایئر منانا ہے یہ اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب ان کی مشابہت نہیں کرنی, لیکن دین کے معاملات میں یہ حدیث ملتی ہے نا کہ ہمیں ان کے دین کے معاملات میں مشابہت نہیں کرنی, لیکن دین کا حصہ نہیں ہے نیو ایئر منانا.
لیکن اس کے اندر جو خرافات پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ عیاشیوں کے لیے نکلتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ روڈوں پہ نکلتے ہیں، پھر سیلنسر نکالتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے انجینئر صاحب نے کوئی موقف پیش نہیں کیا. لیکن یہ درست عمل نہیں ہے. آپ نیو ایئر منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے منا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو پرامن طریقے سے آپ منا سکتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو. ہوائی فائرنگ آپ کو پتہ ہے واپس پلٹ کے آ سکتی ہے، کسی کو لگ سکتی ہے، کسی کو نقصان دے سکتی ہے. تو آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لیتے ہیں. پابندیاں لگائیں، انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں بہت سارے دنیا میں. اس کے اپوزٹ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے وہ وہی ہے جو ہندو بھی جس کو فالو کر رہے ہیں، کرسچن بھی جس کو فالو کر رہے ہیں. ان میں تھوڑے تھوڑے اختلافات تو ہیں کہ ہندو بتوں کے سامنے جا کے جھک جائیں گے، عیسائی چرچ چلے جائیں گے، لیکن لائف اسٹائل پوری دنیا کا تقریباً ایک ہی جیسا ہے. ہیپی نیو ایئر سارے مناتے ہیں کہ نہیں مناتے، سوائے چند مولویوں کے اور تبلیغ والوں کے، 4 مہینے چلنے والوں کے. باقی چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، امریکہ میں رہنے والا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، سب کیا کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، یہ مناتے ہیں. اگر ان کو بولا جائے کہ نہیں مناؤ تو کہنے کیا ہے، خوش ہونے پر بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. مولوی لوگ ہم کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے یار. ہے بھائی یار انٹرٹینمنٹ ہے. کیا ہو گیا اگر ہم نے کسی کو ہیپی اور تھوڑا سا پٹاخہ چلا دیا، تھوڑا سا فائر کر دی، تھوڑا سا پٹاخہ پھوڑ دیا، تھوڑا سا انجوائے کر لیا، تھوڑا سا پی پلا لیا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بہت پی پلا لیا تو کیا ہو گیا؟ ویلنٹائن ڈے بنا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے. لوگ یہ دلیل دیتے ہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، ہم کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہے، ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، ہم تو خوش کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جو اسلام نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں اور دیگر چیزوں میں پابندیاں ہیں ہی نہیں بالکل بھی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو حقیقی معنی میں خوش کرنا چاہتا ہے، آپ کو پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم جو لوگ اطاعت کریں گے ہماری شریعت کی، ہمارے احکام کو فالو کریں گے، ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے. اصل سکون، اصل اطمینان اسلام کے اور شریعت کے احکام کی اتباع میں ہے. شریعت کی مخالفت میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، انٹرٹینمنٹ. آپ یہ جو دیکھیں کہ جتنے غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام کو لیا جو مسلمانوں میں بھی شریعت کو فالو نہیں کرتے، ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. ہر تھوڑے دن بعد کو کچھ نہ کچھ چاہیے، ورنہ یہ خوش نہیں ہوتے. آج ابا کی سالگرہ ہے، آج امی کی سالگرہ ہے، آج ابو امی کی شادی کی سالگرہ ہے، آج میری سالگرہ ہے، آج فلانے والے کی سالگرہ ہے، آج چاچو کی سالگرہ ہے، آج ماموں کی سالگرہ ہے. آدھا سال تو اسی میں گزر جاتا ہے. فلانے کی سالگرہ ہے، آج مجلی آپی کی سالگرہ ہے، آج انٹی کی سالگرہ ہے، پڑوس میں رہتی ہے. آج ہمارے اسکول کی جو ٹیچر ہے ان کی سالگرہ ہے. آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے فیس بک کی طرف سے خود بخود آپ کو مبارکبادی کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سالگرہ ہی ختم نہیں ہو کے دیتی پورے سال. پھر اس میں اگر گرین تڑکا لگا دیں آپ، اس کی بھی خوشی ہے، وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ کھاؤ پیو تھوڑا سا حضرت کے نام پہ جمع ہو جاؤ. پھر وہ 12 ربیع الاول کی وہ بھی سالگرہ ہی ہے، یوم پیدائش منانا، تو اس میں پھر ایک الگ مزہ ہے. پھر محرم آئے گا تو اپنے الگ مزے ہیں، اس کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں روتے ہیں دلاتے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ ایک ہلا گلا مجمع، بس کوئی رو کے انجوائے کر رہا ہے، کوئی ہنس کے انجوائے کر رہا ہے. مقصد سب کا ایک ہی ہے، انجوائے کرو لائف. یہ پور زندگی راتوں کو اکیلے تہجد میں اکیلے رو، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے رو اللہ کے ساتھ، یہ کیا ہوگی؟ تو مزہ تو نہیں آئے گا نا اس میں. ارے بھائی رات کو آپ جب تنہائی میں اکیلے اٹھ کے روئیں گے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر، تو بس اللہ ہی خوش ہوگا. پبلک کو تو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا، کوئی لچھے دار تقریر بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو مزہ نہیں آئے گا. ہمیں کیا چاہیے؟ مزہ چاہیے، مزہ، چاہے وہ دین کے نام پہ ہو چاہے وہ دنیا کے نام پہ ہو. دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا کہ انٹرٹینمنٹ چاہیے ہر انسان کو جو ہے اسلامی طریقے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو تو کیا ہوا منا لیا تو مطلب
تھوڑی بہت پی پلا لی تو کیا ہوا. بہت سارے مقصد آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس سوال. سوال کیا کہ اسلامی نئے سال محرم کی مبارکباد دی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں اسلامی نیا سال محرم یہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد عمر بن خطاب کی دور خلافت میں 17 ہجری میں اس کو پہلا مہینہ مانا گیا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلا مہینہ تھا ہی نہیں سال کا, اور نہ ہی اس سے سال چالو ہوتا تھا. مہینے پورے تھے لیکن وہ سرکل میں تھے, سٹارٹ اور اینڈ نہیں تھا, مطلب بس مہینے کے بعد مہینہ, مہینے کے بعد مہینہ, مہینے کے بعد مہینہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اکاؤنٹس کا ایشو آنے لگا تو ایک سٹارٹنگ منتھ اور ایک اینڈنگ منتھ کی ضرورت تھی. تو آپ نے کہا کیوں نہ محرم سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہی یہ کیلنڈر کا پہلا مہینہ تھا اور نہ ہی آپ نے کوئی اس کو سال کا پہلا مہینہ مانا, لیکن ضرورت کے تحت بعد میں بنایا گیا اور صحابہ اس پہ خاموش رہے, لہٰذا یہ سال کا پہلا مہینہ بن گیا. لہٰذا یہ تو تب تھا ہی نہیں, تب اس پہ شرعی اعتبار سے ہم کو حکم مل ہی نہیں سکتا کہ یہ پہلا مہینہ, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو مبارکباد دی جائے کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں تو دی نہیں گئی. تو لہٰذا اوائڈ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. ہاں احتساب کے حساب سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سال گزر گیا, احتساب سمجھتے نا, سیلف جس کو کہیں گے ریکٹیفیکیشن کے لیے, یا جس کو کہیں گے محاسبہ, اپنے آپ کو جس کو کہیں گے انالائز کرنا, اپنے آپ کی گرفت کرنا, اکاؤنٹیبلٹی کرنا اپنے آپ کی, کہ ایک سال میری زندگی گزر گیا, کیا کیا میں نے, پچھلی محرم آئی تھی اور یہ محرم آ گئی, 1 ایئر میرا کیسا گزرا, نیکی کی تو خوشی کی بات تھی اور گناہ معصیت میں گزری تو مجھے بہت سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے, زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. ایز اکاؤنٹیبلٹی یاد کرنا ایک الگ چیز ہے, بٹ اسپیشلی کوئی مبارکباد وغیرہ دینا سنت سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس زمانے میں اس کی شروعات سال کی ایسی ہوتی ہی نہیں. سو دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے پہلا مہینہ آخری مہینہ کوئی بھی ایسے اناؤنس نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد جب خلفائے راشدین کے دور میں یہ عمل شروع کیا گیا کیونکہ اکاؤنٹس میں تھوڑے سے معاملات آنا شروع ہوئے, تو انہوں نے پہلا اور لاسٹ منتھ اس کو وہاں سے شروعات ہوئی اس کی. تو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا, اور اس کے اندر جو ہے آپ اس کے اندر منانا نہیں چاہیے آپ کو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں, آگے شیخ توصیف الرحمان صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. انہی دنوں میں اسلام کے دائرے میں رہ کر خوشی مناتے ہیں. اسلام میں کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے, خاص طور پہ کفار کے مذہبی تہوار کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ یا کسی اور کافر کا کوئی ایسا خوشی کا دن منائے, اس میں شرکت کرے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو یہ کفار کے تہوار, وہ کرسمس کا تہوار ہو, وہ نیو ایئر نائٹ کا تہوار ہو, یہ اسلام نے نہیں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے, لوگوں کو خوشی کا دن مناتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس کے بدلے میں 2 دن, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ 2 دن دیے ہیں, یہ 2 عیدیں ہیں تمہاری, یہ 2 خوشی کے دن ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات سے ڈرا دیا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو کسی کافر کے کسی مذہبی تہوار میں شریک ہونا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں. مالک کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کام میں, تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ کے کام میں مدد نہ کرو. آپ کرسمس کا اگر تہوار مناتے ہیں تو گناہ میں ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا کفر کا تہوار ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. ہیپی کرسمس کہنا گویا صلیب کو سجدہ کرنا ہے. اسی طرح یہ نیو ایئر نائٹ یہ اسلام نے نہیں دیا. ایک سال ختم ہو تو مسلمان اپنے حالات کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, گناہ میں ہوں یا ثواب میں ہوں, میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر میرا 1 دن زندگی سے اور ختم ہو گیا, میں قبر کے 1 دن اور قریب ہو گیا. تو پیارے بھائی اسلام کی تعلیمات پہ چلیے, کفار کی مذہبی تہوار سے اپنے دامن کو بالکل الگ کر لیجئے. آپ کسی کافر سے اچھا سلوک کریں, اس کی اسلام نے دعوت دی ہے. اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, اس نے گھر خریدا ہے, اس نے گاڑی خریدی ہے, دنیاوی معاملات ہے, اس نے سلوک کیجئے, مبارکباد دیجئے. لیکن جہاں معاملہ ان کے مذہب کا آئے, وہ مذہبی تہوار جو اسلام مخالف ہے, جس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی, اس کو منانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. بعض لوگ یہ باطل شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. آپ
اگر ان کے اس تہوار کو منا کر انہی کفریہ جملوں کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں تو کس اسلام کی آپ دعوت دیں گے؟ اسلام پہ رہیے، حسن سلوک کیجئے اور پھر دعوت اسلام دیجئے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور شیخ توصیف الرحمان صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے مذہبی ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ان کی نیو ایئر منانا کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ سال ختم ہوتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری سیلیبریشن کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ ان کی سیلیبریشن کا طریقہ الگ ہے، ان کی شراب کھلے عام ہوتی ہے، عیاشیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن ہمارے کو جو دین ہمیں اجازت دیتا ہے، اس دین اسلام ہمیں جو اجازت دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ شریعت کے تابع ہیں ہم لوگ، شریعت کے مطابق ہی عمل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی کو پریشان کریں، بم دھماکے بلا مطلب وہ جو بم ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پھاڑیں، آتش بازی کریں، اس طرح سے کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، سلینسر نکال کے کسی کو پریشان نہ کریں، ہوائی فائرنگ کر کے کسی کے آس پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کمزور ہوتے ہیں، آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح کے عمل نہ کریں کسی کو آپ سے تکلیف ہو اور روز محشر جو ہے آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔